بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن کو دعوت دی ہے، ان کا تعلق جموں کشمیر لبریشن سیل کے اندر ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کشمیر لبریشن سیل کی بنیاد 87 میں رکھی گئی، اور اس کے مقاصد تھے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا، نظریہ پاکستان کے حوالے سے کام کرنا، اور ایک تھنک ٹینک کے طور پر ان کا جو کام ہے اس کے حوالے سے انہی سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر راجہ محمد سجاد، ہم آپ سے اس سے پہلے پوچھ لیں کیونکہ لبریشن سیل کے حوالے سے ایک عام یہ ہے کہ یہ امپلائمنٹ ایکسچینج بن کے رہ گیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ جس مقاصد کے لیے کیا گیا تھا، کیا سمجھتے ہیں آپ کے وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جموں کشمیر لبریشن سیل کے حوالے سے لوگوں کا خیال یا لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے مقصد میں کشمیر کو فوری طور پہ آزاد کروانا شامل تھا۔ چونکہ جو ایکٹ ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کسی بھی کام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی پروجیکشن کے لیے تو کام کر سکتا ہے، باقی جو آزادی کے باقی محاذ ہیں اس پہ پولیٹیکل جو سائیڈ ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو جموں کشمیر لبریشن سیل نے انیشلی، چونکہ یہ سارا ڈپارٹمنٹ ٹیمپریری تھا، پولیٹیکل بیس پہ اپائنٹمنٹس ہوتی تھی، کام ہی سیاسی تھا، اس لیے سیاسی لوگوں نے ہی وہ کام کرنا تھا، لیکن پھر اس کو ایک باقاعدہ قانون کی شکل دے دی گئی، اور آج پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اس میں انڈکشنز ہوتی ہیں اور ایک میرٹ کے ذریعے تقرریاں ہوتی ہیں، اس پہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے مقاصد کا تعلق ہے، اس میں ہم اس حد تک کامیاب رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کے لوگوں کو ہم نے اس کشمیر کے کاز سے غیر متعلق نہیں ہونے دیا۔ ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم ہر قومی دن کے موقع پر جموں کشمیر لبریشن سیل آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں جہاں پہ ہمارے سینٹرز موجود ہیں، وہاں پہ تقاریب کا، ریلیوں کا، کانفرنسز کا، سیمینارز کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم اویئرنیس کمپینس کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آزاد کشمیر میں ایک واحد انڈیجنس تھنک ٹینک کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جو آزاد کشمیر میں واحد ایسا ادارہ ہے جو سوشل سائنسز میں ریسرچ جرنل پبلش کرتا ہے، جو HEC سے ریکگنائزڈ بھی ہے، اور وہ پاکستان میں سارے پالیسی میکرز اور پاکستان میں مختلف ایمبیسیز اور مختلف جگہوں پہ جاتا ہے۔ اس کے تحت ہم انٹرنشپ پروگرام کرتے ہیں، یوتھ ڈائیلاگ پروگرام کرتے ہیں، ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارا اس طرح کا بٹ صاحب کام نہیں ہے کہ ہم کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں گے اور وہ کسی کو نظر آئے گی۔ ہمارا کام اس طرح اس کا آپ سٹرکچر فارم میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا، لیکن آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ کشمیر لبریشن سیل نے کوئی بھی ایسا قومی دن یا کوئی بھی کشمیر ریلیٹڈ ڈے ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے ان ایکٹیویٹیز کو آرگنائز نہ کیا ہو۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی دو طرح کے ان کے بنیادی مقاصد پہ ہم ان کو بناتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کاز کو اجاگر کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے ساتھ لنک ہے، پاکستان کے ساتھ جو نظریاتی تعلق ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کو مضبوط اس لیے بھی کرنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، اور دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جو کشمیر کے حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے، اور کشمیر کے کیس کو، اور لازمی ایک کشمیر ڈسپیوٹ کا ایک لازمی فریق بھی ہے پاکستان۔ تو ہم اس سے لنک کو مضبوط کرنے کے لیے جب بھی ہم کوئی تقریب کا، کسی بھی سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے سامنے وہ حقائق رکھتے ہیں جو تعلق کشمیریوں اور پاکستان کا قیام پاکستان سے پہلے، یا یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے پہلے، یا کشمیر کے اس حصے کی لبریشن میں، یا اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو دنیا کے مختلف فورمز پہ اجاگر کرنے میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور بنیاد ہے، دیکھیں، جو ہم جب رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کرتے ہیں، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، تو ہندوستان تو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں یہ کلیم لے کے گیا تھا کہ معاہدہ علاقے ہندوستان کے تحت کشمیر اس کا حصہ ہے اور پاکستان کو اگریسر ڈکلیئر کیا جائے۔ پاکستان نے ہی 17 جنوری 1948 کو یونائٹڈ نیشن میں یہ کہا
کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں. اور یہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کرتے ہیں, انیشیٹو کو پاکستان نے لیا, تو ہم اس بات کو یا وہ جو پاکستان کا وہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم اپنی نوجوان نسل تک اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ بھارتی جارحیت کا شکار ہوئے ہیں ان میں شہداء کی تعداد کتنی ہے, زخمیوں کی تعداد کتنی ہے, معذور کتنے لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو بھارت نے نیا ایک طریقہ استعمال کیا کشمیریوں کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے, ان کی پراپرٹی کا تباہی کی جا رہی ہے, ان کی فصلوں کی تباہی کی جا رہی ہے, ان کے فروٹ کی تباہی کی جا رہی ہے, تو ایسے اعداد و شمار آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی باقاعدہ ہم اس پہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ اس پہ ہمارا ہم باقاعدہ ایک رپورٹس پبلش کرتے ہیں, کشمیر لبریشن سیل بھی کرتا ہے, اور ہمارا ایک جو تھنک ٹینک کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی رپورٹس ود فیکٹس اینڈ فگر اینڈ ود ریفرنسز ہم وہ رپورٹس پبلش کرتے ہیں کہ کشمیر میں کیا کیا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یا اکنامکلی کشمیریوں کو کیسے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. اور جو ابھی ہمارے پاس 96,000 پلس لوگ جو ہے وہ آکوپائڈ جموں کشمیر میں پوسٹ 1989 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. 8,000 سے زائد اجتماعی وہاں پہ قبریں دریافت ہو چکی ہیں. 1 لاکھ سے زائد بچے جو ہے وہ یتیم کر دیے گئے. 3,000 سے زائد جو ہے وہ نیم بیوہ خواتین وہاں پہ موجود ہیں. اور ابھی جو وہاں پہ کشمیر میں جس طرح لینڈ الاٹمنٹ کی جا رہی ہے, ڈومیسائل دے دیا گیا ہندوستانیوں کو کشمیر کا, اور صرف ڈومیسائل نہیں دیا گیا بلکہ اگر آپ پوسٹ 2019 گورنمنٹ جابز وہاں پہ دیکھیں تو گورنمنٹ جابز میں 70% انڈینس لگائے جا رہے ہیں, 30% لوکل کشمیریز لگائے جا رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں مائنس کے وہاں پہ جو کنٹریکٹس تھے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئے اس دوران جب کشمیر میں بالکل مکمل طور پہ کمیونیکیشن بلاکیٹ تھا, تاکہ کشمیری جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھ ہی نہ سکے, اور سارے کے سارے مائن کنٹریکٹس جو ہے وہ انڈینس کو دے دیے گئے. اسی طرح لینڈز جو ہیں وہاں پہ وہ الاٹ کی جا رہی ہیں انڈسٹریل پالیسی کے نام پہ. پھر وہاں پہ ایک سیٹلر کالونیل ازم کے ایجنڈے کے طور پہ وہاں پہ کالونیز بنائی جا رہی ہیں, اور ان کالونیز کا ان ایریاز میں بنائی جا رہی ہیں جہاں پہ ایگریکلچر اور فروٹ پروڈکشن ہوتی تھی, تاکہ کشمیری جو ہے وہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے. کشمیریوں کے سیب کو جو پوری دنیا میں جس کی مانگ ہے اور ہندوستان میں بڑے پیمانے پہ کشمیر سے جاتا تھا, اس کے لیے ہندوستان نے یہ کیا کہ سیب امپورٹ کرنا شروع کیا تاکہ کشمیری جو ہے ان کی وہ جو فصل ہے وہ ضائع, اور پچھلے سال وہ ضائع ہوئی, تاکہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ وہ اور پروڈیوس نہ کریں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پروڈیوس نہ کریں. تو اس طرح ہندوستان مختلف طریقوں سے جو ایک سیٹلر کالونیلزم کا ایجنڈا ہے اس کو کشمیر کے اندر وہ پہنچا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا پالیسی 2000 وہاں پہ آکوپائڈ جموں کشمیر میں وہ نافذ کی گئی, اس کے بعد وہاں پہ آپ اتنی اسٹرکٹ سینسرشپ ہے کہ ایون آپ سوشل میڈیا پہ اگر کسی لوکل ایشو پہ بھی آپ وائس کرتے ہیں تو آپ کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کی فیملی سے کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کو گورنمنٹ امپلائمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے. سارے کا سارا پریس جو ہے وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, یا ایون جو آپ کا سوشل میڈیا ہے وہ کمپلیٹ ریسٹرکشنس میں ہے, تاکہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان کی وائس دنیا تک نہ پہنچ سکے. تو اب یہ ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی, جموں کشمیر لبریشن سیل کی, یا جس طرح آپ کے میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کے فورم ہے کہ ہم وہ آکوپائڈ کشمیر میں جو ظلم و زیادتی ہے اس کو دنیا کے سامنے لا سکیں. جس طرح کہ بھارت نے پوری کوشش کی ہے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے, ابھی آپ نے ذکر کیا ڈومیسائل کا, تو یہ بتائیں کہ کتنے ڈومیسائل جو ہیں کس تعداد میں اس وقت تک جاری ہو چکے ہیں؟ چونکہ جو اعداد و شمار ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کے آفیشیل اعداد و شمار ہیں اس میں گزشتہ سال تک 62 لاکھ ڈومیسائل جاری کیے جا چکے تھے. اس کے بعد ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا نے آفیشیل جو ڈیٹا ہے وہ ریلیز نہیں کیا کہ کس تعداد میں وہاں پہ ڈومیسائل جاری, چونکہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جاری کیے جاتے ہیں. کنسالیڈیٹڈ جو رپورٹس ہیں وہ پھر مرکزی گورنمنٹ دیتی ہے, تو ایک وہ صرف وہ ڈومیسائل ہی نہیں جاری کیے جا رہے. ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ ڈومیسائل لا پڑھیں تو ڈومیسائل لا میں جن لوگوں کو ایلیجیبل کیا گیا ہے انڈینس کو, ان میں میجارٹی وہ مستفید ہوگی جو انڈین آرمی میں وہاں پہ رہیں, یا ان کے بچے رہیں, یا انڈین ایجنسیز میں وہاں پہ رہیں. تو اس سے ایک وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر
اگر کوئی موومنٹ لوکلی وہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہوتی ہے یا فریڈم موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے ان ٹرینڈ لوگوں کے ذریعے جو ہندوستان سے لا کے وہاں پہ بسائے جا رہے ہیں، جن کو ہندوستان نے وہاں پہ ٹرین کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا تھریٹ ہے کشمیر کے لیے. لیکن اس میں بٹ صاحب سب سے جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام کیا، اس کے بعد سے جو سٹیپس لیے، دنیا میں کسی ایک ملک نے بھی کشمیر کو ہندوستان کا پارٹ نہیں مانا. ساری کی ساری دنیا سوائے ہندوستان کے کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتی ہے. ہندوستان کلیم یہ کرتا ہے کہ کشمیر میں نارملیسی ہے، فوج دن بدن وہ انکریز کر رہا ہے. اگر وہاں پہ حالات درست ہوتے تو وہاں پہ فوج کی تعداد نہ بڑھتی. ہندوستان یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جو 5 اگست 2019 ہے اس کے اقدام سے کشمیر میں خوشحالی آئے گی، جبکہ کشمیر میں آج انمپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ 32% سے بڑھ چکا ہے. کشمیری معاشی طور پہ بھی خوشحال نہیں ہوئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اور کشمیر کے اندر آج بھی ریزسٹنس موجود ہے. اس کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے اب جادی کلچر واپس لانے کی ایک بات کی ہے، تو اس میں لبریشن سیل کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں، جادی کلچر تو کشمیر میں ختم ہی نہیں ہو سکتا. جادی کلچر ڈزنٹ مین کہ ہم صرف اور صرف آرمڈ اسٹرگل ہی کریں. جادی کلچر میں جو ہمارا یہ ابھی جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اٹس آلسو پارٹ آف جادی کلچر. کہ ہم نے اپنی ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ ایک ایمانی قوت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ کشمیر کی طرف رکھنی ہے. کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی سلوگن ریز کر سکتا ہے، کوئی آرٹیکل بنا سکتا ہے. وہ ساری کی ساری کنسنٹریشن ہم کشمیر پہ رکھیں. اور جو ہمارا 90s میں جس طرح ہمارے سارے لوگ متعلق تھے کشمیر کے ساتھ، ہر بات جو اس کا یہاں پہ اظہار ہوتا تھا ہندوستان کے خلاف نفرت کا، تو وہ اس میں جموں کشمیر لبریشن سیل جو ہمارا محاذ ہے، علمی محاذ ہے، جو ریسرچ کا محاذ ہے، جو پبلک اوپینین میکنگ کا محاذ ہے، اس پہ بالکل پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ ایفیشینٹلی اس پہ کام کرے گا. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نیشنل میڈیا، سوشل میڈیا ہمارا آزاد کشمیر کا، پاکستان کا اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک کردار تو ادا کر رہا ہے، کیا جموں کشمیر لبریشن سیل کا اپنے اس حوالے سے کوئی میڈیا آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے کوئی؟ جی، ہمارا ایک میڈیا ونگ ہے جو اسلام آباد میں کام کرتا ہے. اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری نیوز دنیا میں جو بھی کشمیر پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کو انالائز کرتا ہے، اس پہ رپورٹس بناتا ہے، پبلش کرتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی گورنمنٹ ادارے کا کوئی بھی آپ چاہے یوٹیوب چینل اٹھا لیں یا آپ کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا لیں، اس کے ایکسیپٹیبلٹی لوگوں میں کم ہوتی ہے، ٹرسٹ لیولوں کا کم ہوتا ہے، کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے. اس لیے ہماری خواہش ہے یا کوشش ہے کہ جس طرح آپ جیسے جو نیوٹرل فورم ہے وہ اگر اس بات کو ریز کریں گے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگی، وائڈلی اس کو سنا جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر جموں کشمیر لبریشن سیل ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان صاحب کے خیالات سنے. ناظرین، 62 لاکھ ڈومیسائل اس وقت تک بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے جاری کر چکا ہے، جو ایک الارمنگ پوزیشن ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.